بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انتراگ نیوز کے دن بھر کے اردو خبرنامے میں آپ سب کا خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان محمد یونس کھٹانہ نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی تمام بڑی خبروں پر۔ جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے ترال علاقے میں منگل کی شام اچانک تیز ہواؤں کے درمیان درخت گرنے سے ایک خاتون کی جان چلی گئی۔ بتایا کہ متوفی کی شناخت ترال کی رہنے والی سلیمہ کے طور پر کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب علاقے میں تیز ہوائیں چلی جس سے درخت گر گیا۔ راجوری ضلع کے مانجا کوٹ علاقے میں منگل کو اسکول بس حادثے کا شکار ہونے کے بعد کم از کم 3 طلبہ زخمی ہو گئے۔ بس بے قابو ہو کر سڑک سے پھسل گئی جس کے نتیجے میں 3 طلبہ زخمی ہو گئے۔ تمام طلبہ کو علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ دریاس نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ منگل کی دوپہر سری نگر کے مضافات میں ہوکر سر میں نہاتے ہوئے ڈوبنے والے ایک 16 سالہ لڑکے کی لاش ریسکیو آپریشن شروع کی جانے کے چند گھنٹے کے بعد نکالی گئی۔ بتایا کہ نوجوان دوسرے مقامی بچوں کے ساتھ نہانے کے لیے گیا تھا جب وہ پانی میں پھسل گیا اور ہوکر سر علاقے کے قریب ڈوب گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ واقعے کے فوراً بعد ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور سرچ آپریشن شروع کیا جبکہ اس کی لاش کو نکالا گیا۔ متوفی کی شناخت زید یوسف ولد محمد یوسف بٹ سیک نے چنار کالونی زین کوٹ کے نام سے ہوئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اس ہفتے جموں کشمیر کا دورہ کریں گے۔ سرائے نے منگل کو بتایا کہ 22 اپریل کو پہلگام ملٹری حملے کا بدلہ لینے کے لیے ہندوستان نے پاکستان کے خلاف آپریشن سندور شروع کرنے کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ ہوگا جس میں 26 شہری ہلاک ہوئے تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ امت شاہ 29 اور 30 مئی کو مرکز کے زیر انتظام علاقے کا بھی دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ پونچھ میں سرحد پار گولہ باری کے متاثرین سے بھی ملاقات کرنے کی توقع ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے منگل کو کہا کہ پہلگام میں حالیہ ملٹری حملے کے واقعے کے بعد وادی کشمیر میں سیکورٹی کا ماحول بہتر ہوا ہے اور سیاح سے اپیل کی ہے کہ وہ بغیر کسی روک ٹوک کے کشمیر کا دورہ کرے۔ موسمی گرما کی ابتدائی تعطیلات کے بارے میں اسکول ایجوکیشن کشمیر کے ڈائریکٹر جے نیتو نے منگل کو کہا کہ ابتدائی تعطیلات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے نیتو نے کہا کہ ابھی ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے موسم خوشگوار ہو رہا ہے اس لیے ہم نے صرف اس کے مطابق اسکول کے اوقات میں تبدیلی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ عبداللہ کی قیادت میں کابینہ کی میٹنگ منگل کی صبح جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے پہلگام میں شروع ہوئی۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ پہلگام میں پہلی بار ہونے والی کابینہ کی میٹنگ کا مقصد سیاح کو امن اور معمول کا پیغام دینا تھا جنہوں نے 22 اپریل کو ملٹری حملے کے بعد زیادہ تر وادی کو ویران کر دیا تھا جس میں 25 سیاح سمیت 26 شہری مارے گئے تھے۔ ضلع کشتواڑ کے مغل میدان علاقے میں منگل کو سڑک حادثے میں کم از کم ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ مغل میدان میں گاڑی اپنا کنٹرول کھو بیٹھی اور ٹرک سے ٹکرا گئی۔ اس واقعے میں ایک شخص جہاں بہک جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے جنہیں علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ اور ایک واقعہ راجوری ضلع کے مرگ چوٹی بالائی علاقے پہاڑی پر پیش آیا۔ ژالہ باری کے ساتھ آسمانی بجلی گری۔ اس قدرتی تباہی میں 7 خانے بدوش خاندان کے 100 سے زائد بھیڑیں اور بکریاں ہلاک ہو گئی۔ ان خانے بدوش خاندان میں سے ایک فرد نے بتایا کہ یہ ہماری روزی روٹی کا واحد ذریعہ تھا اور اس قدرتی آفت نے ہمیں شدید پریشانی اور مشکلات میں دھکیل دیا۔